اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم چیز سمجھا دی، یعنی کہ جس شدت سے سمجھا دی تو وہ اتنی زیادہ مجھے فیلنگ جو تھی وہ ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ 2-3 منٹ کا ویلاگ ڈیزائن کر کے شیئر کر لیتا ہوں۔ جب سے ہمارا پہلا لیکچر ہوا ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام کا، تو اس سے ریلیٹڈ کوسچنز آ رہے ہیں، ان کے آنسر آ رہے ہیں، پھر لوگ وہ جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آپ یہ یقین کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جو فرسودہ جہالت پہ مبنی رسم و رواج ہیں ان لوگوں کے، جیسے مہندی کی میں نے آپ کو بتایا رسم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بے وجہ ناچ گانے کی رسم ہے، بیہودہ لباس کی رسم ہے، بہت ساری ایسی آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ہمارے دین اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ انہوں نے عادتیں اپنائی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارا لیکچر لے رہے ہیں وہ گھر پہ جا کر بات کرتے ہیں کہ جی آج کے بعد ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے، ویسے گیٹ ٹوگیدر کر لیں گے اور ماشاءاللہ اس میں کوئی دین کی بات کریں گے، کوئی اچھی بات کریں گے، انجوائمنٹ کریں گے، لیکن یہ گانا بجانا نہیں ہوگا، برتھ ڈے نہیں ہوگی۔ تو آگے سے نا شدید رد عمل آتا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، برتھ ڈے نہیں منائیں گے ہم لوگ، تو لوگ کیا کہیں گے، پھر کیا ہوگا۔ اچھا اسی طرح سے بولا کسی نے گھر میں جا کے کہ اب جو بقیہ ہمارے گھر پہ شادیاں رہ گئی ہیں، ہم نے اس میں مہندی کی رسم نہیں کرنی، ہم صرف وہی کریں گے جو دین اسلام میں ہے۔ نکاح کی ایک رسم ہوتی ہے اور ایک آپ کے ولیمہ ہو جاتا ہے، صحیح نا، رخصتی آ جائے گی اور ولیمہ آ جائے گا، صرف 2 فنکشن ہیں شریعت میں۔ تو آگے سے آتا ہے یہ کیا بات کیا آپ لوگوں نے اپنی شادیاں کی تو اس میں تو ناچ گانا بھی ہوا تھا، مہندی بھی ہوئی تھی، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے توبہ کر لی ہے، آپ بھی توبہ کریں اور آگے اپنے دین اسلام پہ چلیں۔ لیکن اتنا شدید رد عمل کہ جو مجھے یہ بتا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس ٹائم پر تھوڑا سا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے بی پی شوٹ کر جائے اور برین ہیمریج ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے۔ تو ہم نے کہا آپ سوچیں اس پہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، یہاں ہمیں سبب بنا دے گا آپ کی ان کی ہدایت کا۔ اب مجھے جو اس میں سے سمجھ میں آئی چیز وہ کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ارد گرد سو کالڈ ارد گرد اسلامی ملک ہے، ارد گرد اسلامی لوگ رہتے ہیں، اس کے باوجود کتنی شدت سے آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ کیا، جیسے میں نے کل کسی سے کہا کہ یار یہ دکھاوے کا کھانا جو پکا کر آپ بانٹتے ہو، غریبوں کے لیے کرو، نفلی عبادتیں چھپا کے کر لو، یہ کون سا اسلام بنا لیا تم نے، صحیح ہے۔ اب میرے کو جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب تصور کریں وہ عرب کا جہالت والا دور جس میں ایسی فرسودہ اور جہالت کی رسمیں ان کے خون کے اندر تک گئی ہوئی تھیں۔ اس دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوں گے کیا شدید رد عمل آتا ہوگا۔ یہ آپ کو تو اس کا کروڑواں حصہ، اربواں حصہ بھی نہیں آیا۔ اب میں اس چیز کو اس وقت سے سوچ رہا ہوں جب سے مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے سب نے، تو میں حیران ہوں کہ ہم اس چیز کو فیل کریں تو یقین کریں جھرجھری سی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو فیل تو کر سکتے ہیں۔ وہ شخص اس کو فیل بھی نہیں کر سکتا کہ جو اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا، جو ان جاہلوں کے پاس جا کر انہیں دین اسلام کی بات نہیں بتاتا، وہ بالکل انجوائے نہیں کر سکتا اس فیلنگ کو۔ تو میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں جا کر اس طرح کی اب تبلیغ شروع کی ہے، اور الحمدللہ انہیں ایک رتبہ اور ملا اس بات کا کہ وہ یہ چیز فیل کرنے کے قابل ہو گئے کہ وہ عرب کا جو جہالت کا دور تھا جس میں تو یہ بالکل علم کی باتیں اس طرح سے تھیں نہیں، تو وہاں پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تبلیغ کی ہوگی تو وہ کیا شدید رد عمل ہوگا، جو کہ کتابوں میں پڑھا، جو کہ ہسٹری میں ہم پڑھ چکے ہیں
کہ آگے سے وہ ہو گئے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کی رسومات سے وہ کر رہے ہو، ہٹا رہے ہو، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی طرف چل پڑے ہیں۔ تو بس ایک یہ چھوٹی سی چیز تھی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا زیادہ خوش ہوں اس چیز کو کہ یہ والی ہدایت والی چیزیں ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اسی وجہ سے شیئر کی کوشش کیجیے گا، اس کو اور زیادہ اپنائیں بھی اور آگے بھی پھیلائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔